إن الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصلى الله على نبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد صحیح بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی پر بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا اس کی عزت آبرو سے متعلق یا کسی اور چیز سے متعلق کوئی حق ہو، یعنی اس کی بے عزتی کر کے یا کوئی اور زیادتی کر کے اپنے کسی بھائی پر اس نے ظلم کیا ہو، تو اس کو چاہیے کہ آج ہی یعنی دنیا میں اس کا ازالہ کر لے، اس کی معافی مانگ لے، حقدار کو اس کا حق لوٹا دے جو اس کا حق لے لیا تھا۔ معلوم ہونے کے بعد اپنی اس ظلم و زیادتی کی معافی مانگ کر اس کی تلافی کر لے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں اسے کسی کے پاس، ان میں سے کسی کے پاس نہ دینار ہوگا نہ درہم، یعنی روپیہ پیسہ دنیا کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہوگی، یعنی قیامت کے دن جہاں پر معافی مانگنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے انسان کو اپنی غلطی سے رجوع کرنے اور اپنے مسلمان بھائی کا اگر اس نے حق لیا ہے اس کا حق لوٹانے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور اگر دنیا میں وہ اپنی غلطی کی تلافی نہیں کرتا ہے تو آخرت میں جہاں پر اس کے پاس نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا نہ روپیہ پیسہ ہوگا، وہاں پر اگر حقدار کا حق دینے کی نوبت آئے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی جو نیکیاں ہوں گی ظالم کی، وہ مظلوم کے حصے میں دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں پوری ختم ہو جائیں گی اور لوگوں کے حق ابھی باقی رہ جائیں گے۔ تو پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ یہ کرے گا کہ جو مظلوم لوگ ہیں ان کے گناہ ظالم کے اوپر ڈال دے گا اور پھر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر حقداروں کے حقوق کی ادائیگی کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، اور دنیا میں ہی یہ چیز کر لینا چاہیے۔ اپنی موت سے پہلے انسان اپنی اس غلطی کی تلافی کر لے اور حقداروں کے حقوق کو ادا کر لے، اور ادا کرنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے تو مل کر معافی مانگ لے، توبہ کر لے، جس کے حق میں ظلم کیا ہے اس سے بھی معافی مانگے اور اللہ رب العالمین سے بھی توبہ کرے، بخشش طلب کرے۔ تو دنیا میں اگر کسی نے اپنے حق کو معاف کر دیا تو آخرت میں وہ نجات پائے گا، اور اگر بغیر معافی مانگے کے بغیر حقدار کو حق ادا کرے کہ ایسے ہی مر گیا تو پھر آخرت میں جہاں پر ایک ایک نیکی کی بڑی اہمیت ہوگی، ہر انسان ایک نیکی کے لیے اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا، اپنے بیوی بچوں سے نیکی مانگے گا، لیکن کوئی اسے نیکی نہیں دے گا۔ جن کے لیے دنیا میں اس نے اپنی جان کی بازی لگا دی، دن رات ایک کر کے، دھوپ ہو بارش ہو سردی ہو، اس سارے موسم میں خوب محنت کر کے پسینہ بہا کر دولت کو جمع کیا، دولت اپنے عزیزوں پر لٹا دیا، ایسے لوگ کل قیامت کے روز معمولی ایک نیکی بھی اس کو دینے کے لیے جب وہ آئے گا پوچھنے کے لیے
تو اس سے دور بھاگیں گے، جیسا کہ اللہ نے سورہ عبس میں بھی فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن آدمی اپنی ماں باپ کے پاس نیکی مانگنے جائے گا، اپنی بیوی بچوں کے پاس جائے گا، اپنے دوستوں کے پاس جائے گا، لیکن کوئی اسے نیکی نہیں دے گا۔ اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو خوش و خرم ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، ان کے چہروں سے خوشی ظاہر ہوگی، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جو پریشان حال، جو مصیبت زدہ چہرے ہوں گے، جو جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا ہی میں کسی پر ہم نے ظلم کیا ہے، کسی کا حق ہم نے مارا ہے، تو دنیا ہی میں اس کی تلافی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، دنیا ہی میں ایک دوسرے سے معافی مانگ کر اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی رسوائی سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبی کریم۔